الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے چند لاکھ ہیں جن کو اس مرتبہ حج کی سعادت میسر آئے گی۔ دنیا کے دور دراز سے مسلمان آئے، ہم بھی اللہ کے فضل سے پہنچے اور بظاہر کچھ رکاوٹیں یا مشکلات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اس وقت ہم مدینہ شریف میں ہیں۔ کچھ ذکر اس تعلق سے بھی ہو رہا ہے کہ ریکارڈنگ بعد میں کہیں استعمال بھی ہو رہی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور آوازیں آ رہی ہیں۔ جس ہوٹل میں ہم ایک فلور پر ہیں، ماشاءاللہ ہمارے انڈونیشیا کے بھی حاجی ہیں، غالباً انڈیا کے بھی حاجی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی حاجی ہیں، اور یہ اسی وقت یہ فلور اویلیبل ہے کیونکہ صبح دوپہر رات جو ہے یہ کھانے کے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک مشکل یا مجبوری یہ ہے کہ اسی وقت سب لوگوں نے بیانات ارینج کر رکھے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری آواز سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہاں بات بھی مکمل ہو جائے۔ جو میسیج ہم نے اپنے گروپ میں دیا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آخری بات یہ کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یقیناً ذہنوں میں ہوگا کہ ہم تو حج کے لیے آئے ہیں تو یہ سارے موضوعات میں بیان ہو رہے، وہ جب بیان ہوگا تو وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ البتہ کل ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، کل شام میں اسی وقت انشاءاللہ تعالی عمرے کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ باقی ہمارے گروپ کے ساتھیوں نے ویڈیو امید ہے دیکھ لیا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو وہ عمرے والا ویڈیو دیکھ لیں گے تو بہت سہولت ہو جائے گی، پھر 2-4 باتوں کا ریویژن ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ راہ حج کا طریقہ کیونکہ ہم عزیزیہ میں بالکل ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو حج کے ایام میں ہم بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کہیں کسی نے شاپنگ کے لیے نہیں جانا ہوگا، جی کسی نے کہیں اور کھانے کے لیے نہیں جانا ہوگا، ہم ساتھ ہوں گے۔ تو حج کے ایام میں تو سارے مناسک کا بیان ہوگا اور عزیزیہ میں حج کے ایام سے پہلے بھی ہو جائے گا۔ عمرے کا بیان کل آ جائے گا انشاءاللہ تعالی ایک، اور حج کے حوالے سے ترتیب جب ہم انشاءاللہ عزیزیہ میں ہوں گے تو وہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو روضۃ الجنہ یعنی ریاض الجنہ کی بھی سعادت مل گئی، خواتین کو بھی مل گئی ہمارے گروپ میں الحمدللہ، اور حضرات کو بھی، اور آج حضرات کو جس طرح ملی میرے خیال سے اس سے پہلے کبھی اتنا موقع نہیں ملا ہوگا۔ جی ہمارا ٹائم تھا 11 سے 11:30 کا، ہم 11:30 کے بعد انٹر ہوئے اور الحمدللہ ہمیں ظہر کی نماز بھی ملی، جنازے کی بھی نماز ملی، اس کے بعد بھی کچھ وقت ہم نے وہاں پر گزارا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجروں سے لے کر آپ کے ممبر کے درمیان میں، یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شکر کس بات پر واجب؟ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو امتی بنایا، اور اللہ نے 2 ارب مسلمانوں سے چن کر مجھے اور آپ کو یہاں پر پہنچا دیا۔ ہر مسلمان سے پوچھے تمہاری خواہش ہے حرمین جانے کی، کوئی منع کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سو کے لیے مواقع نہیں بن پاتے یا اسباب نہیں بن پاتے۔ بہرحال اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت کا معاملہ ہمیں اللہ نے پہنچا دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، گروپ میں بھی عرض کیا، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ بہت سارے امور ہیں وہ گھر جا کر بھی ہو جائیں گے، کھانا پینا اونچ نیچ ہو جائے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، نیند میں تھوڑی کمی کر لیں، ٹھیک ہے، شاپنگ کرنی ہے کر لیں، لیکن بس ٹائم کم لگائیں، ٹارگٹ کر کے۔ کوئی نماز مسجد نبوی سے ہماری باہر نہ ہو، مسجد نبوی کے اندر ہو، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو اعمال ہیں ہمارے سامنے ایک اور حدیث بھی پیش کر دی گئی تھی کہ سال بھر کے اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا عمل، ان 10 دنوں کا عمل پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی قدر کرنی۔ پھر مسجد نبوی کی ایک نماز ایک روایت کے مطابق 1000 کے برابر،
تو اگر نوافل بھی ادا کریں تو اجر بڑھ جائے گا. تہجد کی اللہ توفیق عطا فرما دے. ہم پاکستان والے اور پاکستان کے رہنے والے جو باہر رہتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے کی کوششیں کرتے ہیں, تو آج ادھر جاگیں نا, اللہ کے گھر, اللہ کے رسول کی مسجد میں جاگیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوشش کریں کہ ہماری تہجد کا بھی اہتمام ہو, اشراق کا اہتمام ہو, دیگر نوافل کا اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, درود السلام کا اہتمام ہو, زیادہ سے زیادہ روضہ رسول پر حاضری کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریاض الجنہ روز نہیں ملے گا, لیکن اس سے قریب قریب جہاں جگہ ملے پیچھے بھی کہیں کوشش کریں وہاں پہ نوافل ادا کریں. حضرات کے لیے بقیع کا معاملہ, حضور بھی جاتے تھے برابر میں بقیع, حضور بھی گئے, ہم چکر لگا لیے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح قباء کی مسجد ہے, 2 رکعت ادا کرنا, چاہے وہ ہوٹل سے وضو کر کے جائیں. بعض ساتھیوں نے کہا جی ہم نے تو مسجد نبی کے واش روم سے فراغت کر کے وہاں وضو کیا, تو بھائی وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی پاکستان کے گھر سے تو وضو کر کے نہیں آ سکتے نا, ٹھیک ہے, تو ہوٹل میں کر لیں. کمرے میں 4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 1 لوگ ایثار کر لیں, مسجد نبوی میں جائیں, وہاں پہ فری ہو جائیں, وہاں پہ وضو کر لیں. 2 وضو کر کے مسجد قباء جا کر بندہ 2 رکعت ادا کرے, 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے, 1 عمرے کا, مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہم بہت سی جگہ پیسے خرچ کرتے ہیں, پر ٹیکسی کر لیں, وہ سر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو کیا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں اور بھی خرچ کر رہے ہیں نا, تو یہ 2 رکعت پہ عمرے کا ثواب مل رہا ہے. کوشش کریں ٹیکسی پکڑ لیں, جو بھی شکل. بعض لوگ پیدل بھی گئے, پیدل واپس آنے بھی انہوں نے چاہا, لیکن بھائی آگے حج کے فرض ایام آ رہے ہیں, ساری انرجی ادھر نہیں لگا دینی کہ حج کے ایام کے اندر ٹینشن ہو جائے, اس کو بھی ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور برداشت کرنا ہے. اسی طرح زیارت کا معاملہ گروپ میں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, جس میں شہداء احد کے مقام پر جانا, وہاں دعا کرنا, یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اور بھی اعمال ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں. تو ان اوقات کو قیمتی بنائیں. اکثر لوگوں کی جمعے کی روانگی کا معاملہ ہے, آج کون سا دن ہو گیا جی, تو زیادہ تھوڑی بچا ہے, پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے. حدیث میں آتا ہے کہ نماز جب بھی ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. نماز ایسے ادا کرو جب بھی ادا کرو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے, حاضری کا موقع ملے نہ ملے, ادھر آنے کا موقع ملے نہ ملے. اس طرح اپنے بقیہ 2-3 راتیں جو بھی ہیں اس کو ہم نے گزارنا ہے اور شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, کہ شکر ادا کرو گے مزید نعمت تمہیں عطا کرے گا. کوئی ناشکری کی بات نہ ہے, مشقتیں رہیں گی جی, چاہے وہ جہاز میں ہو, وہ ایئرپورٹ پر ہو, کوئی لفٹ کی لائن میں ہو, وہ کھانے کی لائن میں ہو, وہ کہیں واش روم کی لائن میں ہو, یہاں نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ میں یا مینا کے اندر. ذہن تیار رکھنے اپنے آپ کو, یہ حج نہیں مشقتوں کا نام, اور حج بھی ایک مجاہدانہ تربیت ہے. آج جو ہم لوگ سہل پسند ہو گئے, زندگی بڑی کول ہماری ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نکالتا ہے وہاں سے اور مشقتوں سے گزارتا ہے. ایک بندہ مومن کی مجاہدانہ تربیت بھی اس حج سے میسر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس سارے بات معاملے پر کہ اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ کروڑوں مسلمان آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے اسباب نہیں ہو سکے, ان کے لیے وسائل دستیاب نہ ہو سکے. یہی کہ کوٹا لگانا پڑے گا گورنمنٹ کو. ابراہیم علیہ السلام نے تو آواز لگائی تھی نا, تو انہوں نے عرض کی تھی اللہ آواز لگا رہا ہوں, آئے گا کون؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے, بندے بھیجنا میرا کام ہے. سارے اگر آ گئے تو گورنمنٹ پریشان ہو جائے گی. یہاں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, پبلک ٹینشن میں آ جائے گی, گورنمنٹ ٹینشن میں آ جائے گی, تو کوٹا لگانا پڑتا ہے. اس سب کے باوجود پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ تھے اسی حج کے موقع پر, تو ایک ساؤتھ افریقہ کے صاحب ملے, بلینئر تھے, وہ کروڑوں کے مالک تھے, کوئی ایشو نہیں تھا پیسوں کا. کوٹے نہیں, 12 سال کے بعد نمبر آیا میرا. پاکستان میں پرائیویٹ والے تو مزے میں ہیں, 2 دن پہلے بھی چل رہا بھائی, ہاں چل رہا بھائی, پاسپورٹ بھیجے, چل میرا بھائی, بسم اللہ. کیا خیال ہے؟ شکر کرے اللہ کا, یہ اللہ نے اتنا بڑا فضل مجھ پر آپ پر فرمایا. شکر کریں, شکر کریں, شکر کریں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات تو ہو گئی. ابھی مستقل جو 2-3 دن اور راتیں ہمارے پاس ہیں, 2 دن یا 2 راتیں, جو بھی اس کو قیمتی بنائیں, ان سارے اعمال کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. ایک اور انداز سے دیکھیں, یہ ہمارا حج سے پہلے وارم اپ ہو رہا ہے. حج میں اللہ بالکل پاک کر دے گا نا, تو تھوڑا پاک پہلے بھی تو ہو جائے نا بندہ. کیا خیال ہے؟ یہ وہ ساری ریہرسل ہو رہی ہے, وارم اپ ہو رہا ہے کل کے لیے. پھر آگے مکہ مکرمہ کی مشقت ہوگی, وہ اپنی جگہ, وہ بھی سارا وارم اپ ہوگا, تاکہ حج کے ایام کے اندر ہم یکسو ہو کر خالص اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جو میں نے گروپ میں میسج بھیجا تھا, انہی سب ٹاپکس پر چند باتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور 5:30 میکسیمم ہم کلوز کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. توجہ رکھیں, کوشش کر دیں کہ وقت کی پابندی کا معاملہ رہے.
پہلا جو سب ٹاپک وہاں پر دیا تھا ہم نے وہ حب رسول کا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا معاملہ. ٹھیک، کل کوئی ساتھی کہہ رہے تھے جا رہے روزے پر حاضری کے لیے کیا سوچیں، کیا سوچ کر جائیں. میں نے کہا ویژولائز کرو، تھوڑا سا سوچو ہم کون ہیں. ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہیں. ہمیں قرآن ملا تو حضور کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ کا تعارف ملا تو حضور کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ایمان کی دولت ملی تو حضور کے ذریعے ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے راتوں میں کھڑے ہو کر اس امت کے لیے دعائیں کی، طویل سجدے طویل قیام حضور کی رات کے راتوں میں ہوتے تو اللہ کے پیغمبر اس امت کی دعا کرتے تھے. ایک مرتبہ تو عجیب معاملہ ہو گیا. سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ایک ڈائلاگ نقل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا. وہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک. بہت دل سے سنیے گا الفاظ کو. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، تو جو چاہے سو کرے، تو مالک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے اور تو حکمت والا ہے، تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دے. تو اللہ تیرا اختیار بھی ہے اور تیرا یہ سب کو معاف کر دینے کا فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ سے ہوگا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کریں گے، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو اگر ان کو بخش دے تو اللہ تو غالب ہے، اس بات کا کوئی اختیار رکھتا ہے اور تو حکمت والا ہے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے قیامت کے دن عرض کریں گے. اب دل کے کانوں سے سنیے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک پوری رات اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں کھڑے رہے. پوری رات، ہم تو 15 منٹ کی 2 رکعت پڑھ رہے تو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں شاید ہم. پوری رات اللہ کے رسول کھڑے رہے اور پوری رات اللہ کے رسول روتے رہے اور پوری رات اللہ کے رسول یہ دعا کرتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے اور تو حکمت والا، تو چاہے تو سب کو معاف فرما دے. یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. میرے اور آپ کے ماں باپ نے مجھے اور آپ کو اتنی دعائیں نہیں دی ہوں گی جتنا میرے اور آپ کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی. قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، ہر ایک سے دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی، وہ ساری فکروں سے آزاد کر دے گی. وہ کیا؟ میں کسی طرح بچا لیا جاؤں. لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، رسولوں کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ہر ایک کہیں گے جاؤ آج ہمارے پاس نہ ہو. ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حالت سجدہ میں ہوں گے اور یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. اللہ کے پیغمبر وہاں بھی یاد رکھیں گے. اللہ کے پیغمبر نے راتوں میں یاد رکھا. اللہ کے پیغمبر جب کوئی نہیں یاد رکھے گا تب قیامت کے دن یاد رکھیں گے. کیوں محبت؟ ان بنیادوں پر محبت. اور اس محبت کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں. شروع میں سورہ احزاب کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے. ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. وازواج امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ ان کی مائیں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں. اپنی جان سے بڑھ کر. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے بخاری شریف میں آپ نے سنی ہوگی، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ باتیں کرنے والی نہیں، سوچنے والی. کیا محبت ہے اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ سیدنا عمر جن کو سلام پیش کر کے آ رہے روزے رسول کے ساتھ، جن پر سلام پیش کر کے آ رہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول میری جان کسی ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے. صاف صاف بات کہہ دی. ہم دعوے کرتے، نعرے لگاتے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کلیمز کرتے، جو دل کی بات نہیں. میری جان کسی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. تو لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا. خاموش ہوئے، جائزہ لیا. اب عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے ذریعے، ایمان کی دولت ان کے ذریعے، اسلام کی دولت ان کے ذریعے عطا فرمائی. آج اگر ماں باپ کی قدر کرتے تو پیغمبر نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اولاد کے ساتھ شفقت کرتے تو پیغمبر نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق خدا کے ساتھ کوئی بھلا کرتے پیغمبر نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، دفن نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی کہ حرکت نہیں کرنی ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم. گنتے چلے جائیے اس تھارے تعلق کی بنیاد پر اللہ کے رسول سے محبت
محبت. اب ایک ہلا دینے والی آیت ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں, ہم تو بار بار گزارش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہلا دینے والی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے. ارشاد فرمایا گیا ذہن میں ایک ترازو بنائیں. ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ 2. ایک میں 8 محبتیں رکھیں گے اور ایک میں 3 رکھیں گے. سنیں ذرا, اللہ ہلاتا ہے قرآن کریم میں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو تمہیں کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار. باپ, بھائی, بیٹے, بیویاں, رشتہ دار, 5 رشتہ دار ہو گئے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے, چلتی ہوئی تجارت, اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. مال, تجارت اور مکانات و محلات, 5 رشتے اور 3 مال, مکان اور تجارت کی محبت. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں زیادہ محبوب تر ہیں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے, گنیے گا دوبارہ, یہ 8 یا کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد, مستقل محنت دین کے لیے, اس کی محبت سے. فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ تو بڑا سخت ترجمہ کر دے, جاؤ دفع ہو جاؤ, ویٹ فار دا ٹورمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موت کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ہم بھی اپنے دل میں ترازو بنائیں, 8 محبت ایک طرف, باپ, بیٹے, بھائی, بیویاں, رشتہ دار اور تجارت, مکانات اور مال, اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اور دیکھ لیں کون سا پلڑا بھاری ہے. اگر 8 والا بھاری ہے تو اللہ ڈرا رہا ہے ہمیں, پھر انتظار کرنا اللہ کی پکڑ کا, عذاب کا. اور اگر 3 والا پلڑا بھاری ہے اللہ کا شکر ادا کریں. بڑا پیارا ماحول ہے, مدینہ شریف کا ماحول ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا دجال ہر جگہ پہنچے گا لیکن مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوگا. ایمان سمٹ کر کہاں رہ جائے گا؟ مدینہ شریف میں. یہاں سے ایمان لے کے جانا ہے. آپ نے میں نے رکنا تو فی الحال نہیں ہے یہاں جی, اللہ ہے کہ موت آ جائے یا کسی کا کل پرماننٹ رہنے کا ارادہ ہو, واپس جانا ہے نا, تو ایمان لے کے جانا ہے. یہاں سے دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا. یہ ایمان کی بہاریں لے کر جانی, اس کی روشنی میں, رات کی تنہائی میں, دن کے اوقات میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کیا میرے دل میں اللہ, یہ میں بڑی بھاری بات کر رہا ہوں, میں خود بھی پہلے مخاطب اور ایڈریسنگ پر آپ لوگ ہیں, کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نام میں جہاد کی محبت یہ باقی محبتوں سے اوپر ہے کہ نہیں؟ اور جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں, جہاد مستقل محنت کا نام ہے. جوہد کوشش کو کہتے ہیں, اسٹرگل کو کہتے ہیں. اللہ کی بندگی کے لیے جہاد, گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد, نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے جہاد, گناہوں کو ترک کرنے کے لیے جہاد, اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے جہاد, مستقل اسٹرگل. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اگر کوئی ساتھی نوٹ بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی, اور ماشاءاللہ اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. پھر پڑھیے گا خود ترجمے کے ساتھ ان مقامات کو بھی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوا تو یاد رکھیے گا محبت کچھ تقاضا کرتی ہے. محبت صحیح لفظ محبت, ٹھیک ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ موسیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے دل میں تمہاری خاطر محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں کے اندر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کچھ تقاضا کرتی ہے. سادہ سے الفاظ میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث میں, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بیٹا کہ مجھے ابا سے بڑی محبت ہے اور ابا اس کو کہہ کے تھکے ہوئے کام کر کے نہیں دیتا, تو بتائیے کہ بیٹے کا محبت کا دعویٰ ٹھیک قرار پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو محبت ایک بڑی نعمت ہے, محبت اللہ کے رسول کی بہت بڑی دولت ہے, کوئی شک نہیں, مگر یہ محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کا تقاضا کرتی ہے. اور اس اتباع following the footsteps of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے محبت کی، یقینا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ کتنا اچھا منظر تھا، جن جن کو ریاض الجنہ کا موقع ملا، کل مل گیا تھا، آج ہمیں ملا جی، برابر میں حضور آرام فرما رہے اور ادھر جنت کے ٹکڑے میں ہم بیٹھے ہوئے، اور ابھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ پر کنڈیشن کیا ہے؟ میری سنت سے محبت کرنا، تو واقعتاً مجھ سے محبت ہوگی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب حضور کی اتباع میں بہت کچھ ہے، ظاہر کا گیٹ اپ بھی اچھا۔ ہماری بہنیں خواتین پردے میں بیٹھی ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ کیا ہے، تو آگے بھی آنا تھا، ویسے پہلے آ گیا۔ عورتوں کے لیے رسول اللہ کا اسوہ مکمل ہوگا ازواج مطہرات اور رسول اللہ کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ حضور مرد ہے نا، تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ کس طرح مکمل ہوگا؟ جب امت کی عورتیں ازواج مطہرات کو دیکھیں گی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کو دیکھیں گی۔ اب ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن چلیں آج اس کو دہرا لیتے۔ کوشش کریں سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ ہمارے مطالعے میں رہے۔ آج شروع کر لیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 صفحات آج شروع کر دیں، کل شروع کر دیں، جمعے کی روانگی سے پہلے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے چند صفحات کوئی سیرت کی کتاب بہت اچھی ہیں۔ محمد عربی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، مصر میں چھپی تھی کتاب، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا، محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب اس کا ترجمہ کیا، بہت پیارا انداز ہے۔ جن لوگوں نے ماضی میں ناولز پڑھے نا اردو والے، یاد ہے عمران سیریز اور پتہ نہیں کون اسٹائل وہ ہے، لیکن اوتھینٹک بات ہے، بہت پیاری کتاب، بہت زبردست فلو ہے۔ اسی طریقے پر الرحیق المختوم جو ورلڈ وائڈ 70s میں نمبر 1 جو بک آئی تھی، یہیں سعودیہ میں ایک عالم دین نے لکھی تھی، ہندوستان کے عالم تھے، ان کی کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی نیٹ پر، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے سیلڈ نیکٹر کے نام سے، سیلڈ نیکٹر کے نام سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی۔ چند صفحات اس سفر میں شروع کر لیں، باقی گھر ارادہ کر کے جائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح احادیث کے بہت پیارے پیارے مجموعے ہیں، کچھ مختصر بھی کچھ طویل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا مختصر سا کتابچہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر سا، اس میں زندگی کے بہت سے گوشوں کے لیے احادیث ہمیں مل جاتی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انٹرنیٹ سے مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تھوڑا طویل ہے، معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹیل میں ہے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حقوق و لباد، گھریلو زندگی، لین دین، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، آل انکلوسیو۔ انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اس کا ٹرانسلیشن ابھی یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، اور عالم ادب میں ایک پڑھا جاتا ہے، یا مسجد نبوی میں اس کا درس ہوتا ہے، ماضی میں ہم نے شرکت بھی کی، جو علماء عربی میں درس دیتے، اس کتاب کا نام ہے اربعین نبوی۔ ایک تو نہیں، امام مسلم کی، ابھی نام میرے ذہن میں تھا، آ جائے گا یاد انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، امام نبوی کا مجموعہ ہے، ہاں الحمدللہ آ گیا، ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین بہت سے حضرات، اچھا تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر ہوں گے، میں وسعت قلبی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ہمارے تبلیغی جماعت میں جو نصاب چلتے ہیں نا ہندو پاک میں، عالم عرب میں وہ نہیں چلتا، عالم عرب میں چلتا ہے ریاض الصالحین، اور ریاض الصالحین امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قیمتی مجموعہ ہے۔ اس میں ایک ٹاپک کی کچھ آیات پہلے لاتے ہیں، پھر احادیث لاتے ہیں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، حقوق و لباد اینڈ سو آن، اور یہاں مسجد نبوی میں وہ بیان بھی کیا جاتا ہے، وہ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی دستیاب ہے۔ ریاض الصالحین امام نووی، نون واو واو یا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب میں نے بہت سارا بتا دیا، بس اس لیے کہ یہ ریکارڈ بھی کہیں ہو رہا ہے، آپ بعد میں پوچھیں گے میں ریکارڈ بھی کروا دوں انشاءاللہ، لیکن ارادہ کر کے کہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ ایک کوئی کوشش کریں کہ 1-2 سنتیں یہاں سے ہم نے تحفے کے طور پر لے کر جانی، ٹھیک ہے؟ میں بہت سی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو جانتا ہوں، میری اپنی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ، تو ہم جانتے ہیں کہ جنہیں یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کو پوری زندگی اختیار کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھ رہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اختیار کرنے کی توفیق پوری زندگی کے لیے مل گئی۔
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سود میں مبتلا تھے، حرام میں مبتلا تھے، اللہ نے توبہ قبول کی ہے اور انہیں حرام کو چھوڑا ہے، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے آج کل ایشوز کیا نوجوانوں کے، بڑے برے معاملات تھے، اللہ نے پاکیزہ زندگی عطا فرما دی، آل ٹوگیدر زندگی بدل گئی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 5 نمازیں بھی پکی نہیں تھی، وہ تہجد کا تحفہ لے کر گئے، اب وہ تہجد گزار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑا مذاق اڑایا، ان کا جن کی داڑھی نہیں ہوتی، بلکہ جن کی داڑھی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، اب توبہ طائب ہو گئے، اور حضور کی یہ سنت جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، وہ سنت اللہ کے رسول یہاں سے لے گئے۔ ہر بندہ اپنا طے کرے، میں نے 1-2 سنتیں پوری زندگی کے لیے یہاں سے لے کر جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے، جو آج میں نے آپ کو میسج کروایا تھا، اس میں اگلا ٹاپک جو تھا وہ حب رسول کے بعد اسوہ رسول، مشہور آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا زبردست بندہ ہے، یہ فلاں فیلڈ کا ہیرو ہے، یہ فلاں فیلڈ کا گروہ ہے، اس نے جناب دن رات ایک کر کے محنت کی، آج یہ ملٹا نیشنل کا پتہ نہیں سی ای او بنا، مطلب سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ ٹام جیری ہے، ایکس وائی زی نہیں فرما رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ Indeed you have the best role model in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ اللہ کے کلام پر اللہ میں یقین عطا فرمائے، ان کی زندگی بہترین ہے، اور ان کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، اس قدر ورائٹی آپ کو ملے گی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء کے آداب سے لے کر مسجد کے آداب سکھاتے، یہود نے پوچھا تمہارے پیغمبر کیا سکھاتے، جاؤ ان کو بتاؤ، ہمارے پیغمبر نے واش رومز کے آداب بھی سکھائے، اور کیا دین ہے خوبصورت۔ بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں، بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں، اس وقت کی بھی ہدایات موجود ہیں، اور بندہ دنیا سے چلا گیا، اس وقت کی بھی ہدایت ڈیٹیلز میں موجود ہے، میت کے بارے میں، ہاں بچہ نہیں آیا اس کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ تو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے تک کے بارے میں ہدایات ہے، تو جب بندہ زندہ ہوگا زمین پر تو کس قدر ہدایات ہوگی۔ کوئی انگلی رکھ کر بتاتے کون سا گوشہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسوہ جامع ہے، آل انکلوسیو ہے، آل کمپریہنسو ہے، اور اسی کے ذیل میں نے کہا تھا، ہمارے استادوں نے بھی سکھایا کہ جب عورتیں بھی مجلس میں ہوئی، عورتوں کو بھی بتایا جائے تو یہ نقطہ بھی بتایا جائے کہ حضور کا اسوہ بہترین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل کس چیز سے ہوگی؟ امت کی ماؤں کا مطالعہ کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، اس سے یہ بہترین بات ہوگی۔ خواتین کو بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھواتا ہوں، سیرت عائشہ، علامہ سید سلیمان نجوی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پڑھائیے۔ اور ایک کتاب ہے طالب ہاشمی صاحب کی، جو ایوارڈ وننگ شخصیت ہے پاکستان میں، طالب ہاشمی صاحب کی تذکار صحابیات، تذکار تا ذال کاف الف را، تذکار صحابیات، یہ سب آپ کو پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پر مل جائیں گی۔ اس میں ازواج مطہرات، نبی اکرم علیہ السلام کی صاحبزادیاں، اسی طرح بہت ساری صحابیات کے واقعات ہماری خواتین کے لیے بڑے قیمتی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ البتہ زیارات کے لوگ کچھ جا چکے ہیں اس وقت ماشاءاللہ، اور گروپس کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے گروپ نکل جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ غالب گمان ہے وہ بتا دیا جائے گا، وہ 7 مساجد بتائی جاتی ہیں، غزوہ احزاب کا مقام بتایا جاتا ہے جہاں غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کا معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو بیٹل آف ٹرنچز ہے، وہ جو غزوہ احزاب ہے، وہ جو غزوہ خندق ہے، اس کا بیان آتا ہے سورہ احزاب میں۔ اسی لیے غزوہ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، ٹھیک ہے۔ گروہ سے مراد یہود کے گروہ، کافروں کے گروہ، مشرکین کے گروہ سارے آ گئے تھے نا بیٹل آف ٹرنچز کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، اس سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا، اور ٹرنچز کو خندق کے اعتبار سے کہا گیا۔ اس کا تبصرہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیا۔ سورہ احزاب کے 2 رکوع نمبر 2 اور 3، ان میں غزوہ احزاب کا تبصرہ آتا ہے۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 3، اس میں غزوہ احزاب کا تبصرہ آتا ہے، اور وہاں آیت نمبر 21 بالکل بیچ میں آئے، سورہ احزاب کی آیت 21 جو ہم سب کو یاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی احزاب کا بیان، اس آیت کے بعد بھی احزاب کا بیان، بیچ میں یہ آیت آ رہی، انگلش میں ہم پڑھتے رہے نا، ریفرنس ٹو دی
کانٹیکسٹ والی بات تو کس کانٹیکسٹ میں آ رہی؟ جب غزوہ احزاب ہوا، جب بیٹل آف ٹرنچز ہوا، جب سارے عرب کا 10,000 12,000 کا لشکر 2-2.5 کی آبادی پر لشکر کشی کے لیے آ گیا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق، وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ پرشیا، ایران سے، وہاں خندقیں کھودی جاتی تھی. اللہ کے رسول نے خندق کھودنے کا صرف حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے خود کدالیں چلائیں، اللہ کے رسول نے پتھر اٹھائے ہیں، اللہ کے رسول نے ساری مشقتیں جھیلی ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پیر پر پتھر باندھا ہے تاکہ بھوک دبی رہے. آپ نے کچھ فرمایا نہیں، آپ نے اپنی قمیص اٹھا کر دکھایا کہ میں تم سے پیچھے نہیں ہوں، تم نے ایک باندھا، میں نے دو باندھا. کیوں؟ دس از لیڈرشپ، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں کہ کالی گاڑیوں کے اندر، شیشوں کے اندر بیٹھے، گھروں کی اسکرین پر بیٹھے کارکن باہر جو ہے قربانیاں دیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ، بڑے معذرت کے ساتھ. آج ایک تصور ہے ہماری دینی شخصیات کے اعتبار سے کہ ان کے تو بڑے ہائی پروٹوکول ہوں گے، تو بیچارے باقی لوگ قربانیاں دیتے رہے. واٹ فار؟ واٹ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ڈیڈ ہی ہیو اینی پروٹوکولز؟ صحابہ کے درمیان کھڑے، دس از اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں باقی کسی کے لیے بعد میں کہوں گا، پہلے اپنے لیے کہوں گا. یہ بڑے پیارے ہمارے عبدالنصیر بھائی حنیف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گروپ کے ساتھ ہمیں آنا ہوتا ہے اور جناب یہ بیانات ہم سے کرواتے ہیں، تو بیان کرنے والا پروٹوکولز کے ساتھ بیٹھے گا کیا؟ باقی سارے بیچارے مشقت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ آرام سے نظر اڑائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہم جس رسول کے روضے پہ حاضری دے رہے، جن کی مسجد کے باہر بیٹھے، جن کے شہر میں بیٹھے، انہوں نے اپنے لیے کوئی ڈیوائیڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو امتیازی شان پسند نہیں کی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو. اس کانٹیکسٹ میں جب حضور نے ساری مشقتیں جھیلی، بھوک کی، ہاں معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، ہم قائل ہیں، مگر حضور نے مشقت اٹھائی، کدالیں چلائی، پتھر ڈھوئے، پیٹ پر پتھر باندھا، ساری مشقتیں جھیلی ہیں. ادھر آتی ہے آیت، صرف مسواک کرنے میں سنت مکمل نہیں ہو جاتی، صرف خوشبو لگا کر سنت مکمل نہیں ہو جاتی، صرف داڑھی رکھ کر سنت مکمل نہیں ہو جاتی، صرف روزہ رکھ کر، نفل روزہ رکھ کر، مشقت اٹھا کر سنت مکمل نہیں ہو جاتی. ہم ان ساری سنتوں کے قائل بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں عمل بھی کریں اس پر، لیکن ادھر بیٹل آف ٹرنچز بھی ہے، وہ حق و باطل کا معرکہ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران بھی آیت آ رہی ہے. یہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اگلی بات آج کا سب ٹاپک تھا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تعلیمات اللہ کے پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع بل فرما گئے. انشاءاللہ ارادہ ہے جب ہم عرفات کے میدان میں ہوں گے تو حجۃ الوداع کا خطبہ، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مسجد نمرہ سے نشر ہوتا ہے اگر وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اسپیکر کے ساتھ ہم وہ سنتے ہیں، مگر پچھلے سال تو بہت ہی مختصر تھا. تو اس دفعہ ارادہ ہے کہ رسول اللہ کا جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، the last sermon of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو سنیں گے. اس میں یہ بات بھی ہے، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. اللہ کی کتاب ہمارے پاس. ایک اور ارادہ کیجیے، آج تک ہم نے اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، کچھ لوگوں نے عربی سیکھی ماشاءاللہ، کچھ بچے ہمارے ابھی یو ایس سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو آتی ہے تھوڑی بہت عربک ماشاءاللہ. ایک دو اور فیملیز ملی، وہ پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹمپریری ایجوکیشن تو پڑھا رہے. کینیڈا سے ایک فیملی کا ہمیں ملے، وہ اب وہ کہہ رہے نہیں ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، عربی قرآن یعنی عربی پڑھانا ہے. تو ہم ارادہ کر کے جائیں، اور اس کا بھی ایک آغاز کیا ہو سکتا ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے نا، ویری اسمارٹ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وی ہیو دی اسمارٹ فونس، ٹھیک ہے. ہم کتنے اسمارٹ ہیں، لینڈ لائن ہوتی تھی 50 نمبر یاد ہوتے تھے، اماں کا، چاچو کا، ابو کا، گھر کا تو یاد ہی ہوتا ہے، پھپھو کا، خالہ کا، دادی کا، دادو کا، نانو کا، سب کا. اور اسمارٹ فون آنے کے بعد کتنے نمبر سے یاد ہیں ہمیں، وی آر ویری اسمارٹ. اوکے، بہرحال چلے تو سورہ فاتحہ ابھی مغرب پڑھیں گے نا، تھوڑا کانٹیکسٹ، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ ہمیں آتے ہیں اردو میں. حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم الدین، تینوں آیتیں پہلی سارے الفاظ آتے ہیں. تو اس مدینہ شریف کے قیام میں ایک بات طے کر لیں، میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے. 85% تو یاد ہے نا آپ کو، فوکس کرنا ہے، انٹرنیٹ سے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، ترجمہ کوئی قرآن پاک کا، اور آپ دیکھ لیں آپ کی میری نماز بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ مکہ مکرمہ میں 2-3 اور صورتیں پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ، کچھ تو یاد ہوگی نا ہمیں. اور پھر ارادہ کیا کریں، پاکستان جا کے قرآن کے ترجمے کی محفلوں میں قرآن کی زبان کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کے پیغمبر پورا قرآن عطا کر گئے اور اپنی سنت، اور سنت کی تعلیم کے لیے کچھ باتیں میں نے ریفر کر دی.
دو تین باتوں کا میں نے توجہ دلانے کا معاملہ کیا، ادھر سے تحفے کے طور پر یہ سنتیں ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا ہمارا سب ٹاپک تھا اللہ کے رسول کا مقصد بعثت کیا تھا، کیوں اللہ کے رسول کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ صف میں آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے۔ What was the mission of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک بتاتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر، وہ دین حق دین اسلام دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اللہ کا کلام صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ اللہ کا دین صرف بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنا غلبہ و نفاذ چاہتا ہے۔ ہم روتی آنکھوں سے بیت اللہ جائیں گے نا، اللہ کے رسول نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا تھا جب مکے والوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آپ اللہ کے رسول پر طائف پر کیا بیتی، احد کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ اس کائنات کا مقدس ترین خون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، طائف میں بہا، احد کے میدان میں بہا۔ ہم جائیں گے شہداء احد کے قبور پر، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، ان کی لاش کا مثلا بے حرمتی کی گئی، اللہ کے رسول روئے اس لاشے کو دیکھ کر۔ 70 صحابہ کی جانیں احد کے میدان میں حضور نے دی، 259 کی جانیں 23 برس کی زندگی میں دی، اور آج امت چند اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھی نہ۔ یہ دین کیوں دیا؟ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ This is the mission statement of the Prophet اور Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقصد بعثت کا مطلب، کیوں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ختم نبوت کے بعد یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرا اور آپ کے ذمہ۔ اب آخری بات آج کے سب ٹاپک کی تھی، امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں بھائی، ہم بڑے لوگ ہیں۔ اللہ میں اور بڑا کر دے۔ کیوں بڑے ہیں؟ اللہ نے 7 لاکھ انبیاء کو پہلے چنا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک 7 لاکھ انبیاء کو اللہ نے چنا، مگر ان کے بعد ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے والد کسی کے نہیں، کیونکہ چھوٹے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہاں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی، قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ، آپ کی تعلیم محفوظ، آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لیے، اور آپ کا دین مکمل کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، جو دین حضور غالب کر کے گئے۔ بہرحال آج کیا کہنا پڑتا ہے، یہی الفاظ کی ترجمانی ہے کہ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اللہ دل کے کانوں سے اگلے الفاظ سنیے گا۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 78۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ ایمان والو، تمہیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے اس نے انبیاء رسول کو چنا، اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا پیغمبر والے کام کے لیے۔ پیغمبر نے نماز بھی سکھائی، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قربانی بھی سکھایا۔ پیغمبر نے مسواک، خوشبو بھی سکھائی۔ پیغمبر نے حقوق العباد بھی بتایا۔ پیغمبر نے اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ پیغمبر نے بہترین اعمال سکھائے ہیں، مگر پیغمبر نے طائف کی گلی کا بھی سبق دیا ہے، ہجرت کی راتوں کا سبق بھی دیا ہے، بدر کا سبق بھی دیا، احزاب کا بھی سبق دیا، احد کا بھی سبق دیا۔ یہ ساری قربانیاں دی ہیں، تب قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جو آج امت کے کاندھوں پر، میں دل سے دعا کرتا بھی ہمیشہ کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، یہاں سے جاتے میں مانگ کر جائیے۔ بقیع میں آپ کو میکسیمم 10,000 صحابہ کی قبروں کا ذکر ملے گا۔ کتنا؟ 10,000۔ 7 لاکھ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ساؤتھ افریقہ کے علاقوں کے اندر ان کی قبور ہے، ترکیہ میں ان کی قبور ہے، مکرائن کے ساحل پہ قبور ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چھوڑ کے چلے گئے، کیوں؟ ان کے ذمہ اللہ کے رسول پیغام کی ذمہ داری لگا گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آج یہاں پر موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ میری آپ کی زندگی ختم ہو جانی، کتنے جنازے روزانہ پڑھ رہے ہیں، چلے دراجے کیا ہی خوبصورت بات ہو، آنی ہے میرے بھائی، چلے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور مزدلفہ کی رات بتا دے گی کتنے کم پر آپ کا میرا گزارا ہو سکتا ہے، مزدلفہ کی رات بتا دے گی کتنے کم پر گزارا ہو سکتا ہے۔ ان چکروں میں زیادہ نہ لگیں، ہم چھوٹے لوگ نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، اور اللہ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیا۔ یہ بچے بیٹھے ہیں،
ہم یہ پیارے سے بچے بیٹھے ہیں جی، ہو سکتا ہے خواتین کے پاس بھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہوں جی، ان کو بھی اللہ قبول کرے، مجھے اور آپ کو اللہ قبول کرے. آپ کی میری قبولیت اسی میں ہے کہ اللہ اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو قبول کر لے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. خود اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرنی ہے. چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے، اور بڑا کام کریں گے تو اللہ کی نگاہوں میں بڑے ہوں گے. حضور کی شفاعت بھی ملے گی، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، اور حضور کا پڑوس بھی جنت الفردوس میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.